ایک ایسی صبح جو زہیب کی زندگی بدلنے والی تھی۔ لاہور کی ایک سرد اور دھندلی صبح تھی جہاں ہر طرف کوہرے کی ایک موٹی چادر تنی ہوئی تھی۔ زہیب کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا جہاں درختوں کی شاخوں پر اس کے قطرے جم چکے تھے۔ اسے باہر جانا تھا لیکن وہ سردی کی شدت سے بے خبر تھا۔ زہیب نے سوچا کہ وہ بہت مضبوط ہے اور اسے سردی کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اپنی امی کی پکار کو ان سنا کرتے ہوئے وہ بغیر کسی جیکٹ ٹوپی یا دستانوں کے صرف ایک ہلکی قمیض میں باہر نکل آیا۔ اسے لگا کہ وہ ڈانسز کا مقابلہ آسانی سے کر لے گا۔ جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچا لاہور کی یخ بستہ ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کے بدن میں سرسراہٹ پیدا ہونے لگی۔ زہیب نے اپنے بازوؤں کو سینے پر لپیٹ لیا لیکن ٹھنڈی ہوائیں اس کے کپڑوں کے پار گزر رہی تھیں۔ پارک کے قریب ایک بینچ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھاری اونی کوٹ، لمبا مفلر اور گرم ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ان کا نام بابا بشیر تھا جو روزانہ صبح کی سیر کو جاتے تھے۔ انہوں نے زہیب کو کانپتے دیکھا۔ بابا بشیر نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ زہیب کانپتے قدموں سے ان کے قریب پہنچا۔ انہوں نے شفقت سے کہا، بیٹا یہ صد ہوا دشمن نہیں، بس پیغام دیتی ہے کہ خود کو سنبھال کر رکھو۔ زہیب نے حیرت سے پوچھا کہ ہوا کیا پیغام دیتی ہے؟ بابا بشیر مسکرائے اور بولے، انسان چاہے کتنا ہی بہادر ہو، موسم کی سختیوں کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ تیاری نہ کرنا بہادری نہیں، لاپرواہی ہے جو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی وقت ایک اور یخ بستہ جھونکا آیا۔ زہیب کے دانت بجنے لگے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ بابا بشیر نے اسے فوراً گھر جانے کا مشورہ دیا۔ زہیب نے شکریہ ادا کیا اور تیزی سے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ اب اسے اپنے گرم کپڑوں کی قدر ہو رہی تھی جو وہ گھر چھوڑ آیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے فوراً گرم کپڑے پہنے، اپنی امی کا بنایا ہوا گرم سوپ پیا اور خود کو سنبھالا۔ اسے اپنی حماقت پر ندامت تھی مگر خوش تھا کہ قیمتی سبق مل گیا۔ اگلی صبح جب وہ باہر نکلا تو مکمل تیار تھا، موٹی جیکٹ، ٹوپی اور دستانے پہنے ہوئے۔ ڈانسز آج بھی ویسی تھی مگر زہیب اب محفوظ اور پراعتماد تھا۔ اس نے دور سے بابا بشیر کو دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا۔ اصل بہادری موسم کو نظر انداز کرنا نہیں بلکہ اس کی تیاری کر کے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔